بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر کئی عجیب و غریب باتیں سامنے آئیں۔ ان میں سے ایک قابل ذکر واقعہ پیش آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان اس قدر روشن ہو گیا کہ اس روشنی میں انہیں شام کے محلات نظر آئے۔ ایران کے دارالخلافہ میں نوشیروان نامی شاہ ایران کا محل پھٹ گیا۔ اس کے 14 کنگرے گر پڑے تھے۔ اس واقعے میں چھپا ہوا اشارہ یہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد ایران میں اسلام پھیلے گا اور یہاں اسلامی سلطنت قائم ہوگی۔ ایران کا وہ آتش کدہ جس میں 1000 برس سے آگ روشن تھی، سرد پڑ گیا تھا، اور اب پوری کوشش کے باوجود بھی اس میں آگ نہیں جلائی جا سکی تھی۔ شام کوفہ کے درمیان موجود خشک ندی میں پانی ٹھاٹھیں مارنے لگا تھا۔ جس زمانے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، انہی دنوں اہل قریش کے جو لوگ شہروں میں آباد تھے اپنے دودھ پیتے بچوں کو بدوی آبادیوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ یہ بچے ایسے ماحول میں پرورش پا سکیں جو ان میں عرب کی خالص خصوصیات پیدا کر دے۔ اس کے عوض والدین ان بدوی عورتوں کو کچھ رقم بطور معاوضہ دے دیتے تھے۔ مکہ کے گرد و نواح سے یہ عورتیں اس مقصد کے لیے سال میں 2 دفعہ شہر مکہ آتی تھیں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال لوگ قحط سالی کا شکار تھے۔ ایسے حالات میں قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کی 10 عورتوں کے ساتھ مکہ سے کسی شیرخوار بچے کو حاصل کرنے کی غرض سے آئی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہمراہ ان کا اپنا شیرخوار بچہ عبداللہ اور شوہر حارث بن عبدالعزیٰ بھی تھے۔ سواری کے لیے ان کے پاس ایک کمزور سی اونٹنی تھی جو دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا اپنا دودھ ان کے بیٹے عبداللہ کے لیے ناکافی ہوتا تھا۔ بچہ رات بھر بھوک سے روتا رہتا تھا، جس سے ماں باپ بھی پوری رات جاگ کر گزارتے تھے۔ قبیلے کی 9 عورتوں کو بچے مل گئے تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کی باری آئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا لخت جگر حلیمہ کی گود میں ڈال دیا۔ قبیلے کی عورتیں حیران تھیں کہ مائی حلیمہ جو اپنے بیٹے کو تو دودھ پلا نہ سکتی تھی، اب اس بچے کو دودھ کہاں سے پلائے گی جسے وہ ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ مگر حلیمہ سعدیہ کی تو جیسے تقدیر بدل گئی تھی۔ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ ان کا اپنا بیٹا عبداللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کا دودھ کافی ہو جاتا تھا۔ مکہ سے واپسی پر وہی کمزور اور سب سے پیچھے رہنے والی اونٹنی سب سے آگے تھی۔ قحط سالی کے باوجود حضرت حلیمہ سعدیہ کے مویشی پیٹ بھر کر کھاتے اور خوب دودھ دینے لگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دائیں چھاتی سے دودھ پیتے اور بائیں چھاتی کا دودھ مائی حلیمہ کے بیٹے اور دودھ شریک بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ قبیلے کی دوسری عورتیں جب حیران ہو کر حلیمہ سعدیہ سے سوال کرتیں کیا یہ وہی سواری ہے، تو وہ مسکرا کر جواب فرماتی، ہاں ہاں، سواری تو وہی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔